सफ़र पर जाना है आपको। फ़र्ज़ कीजिए 1:15 ट्रेन है आपकी। ज़ोहर का नमाज का वक्त शुरू होता है 12:15 पर। समझने के लिए बताता हूँ, आप पढ़ लिए ज़ोहर की नमाज, असर के भी पढ़ लिए। सफ़र पर जाना है ना, सफ़र की वजह से 2 वक्त की नमाज एक वक्त में पढ़ ले सकते। ज़ोहर 4 पढ़े, असर भी 4 पढ़ लिए। सफ़र में 2 नमाज मिला के पढ़े। ज़ोहर के वक्त 2 रकात ज़ोहर, 2 रकात असर, अज़ान 1, इक़ामत 2। उसी तरह मग़रिब की नमाज, इशा की नमाज, ये 2 नमाज मिला कर पढ़ सकते सफ़र में। सफ़र में जाना हो तो भी और सफ़र में हैं तो भी। सफ़र में जाना हो तो 3 रकात और 4 रकात पढ़ के जाएंगे, ट्रेन छूट जाएगी, कुछ भी होगा। और सफ़र में मग़रिब 3 रकात, इशा 2 रकात, ऐसी सहूलत दी गई है। फिर उसके बाद सतर ढांकना, कपड़ा है जी, कपड़ा पहन के नमाज पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, जब भी तुम मस्जिद को आते हो अच्छा साफ सुथरा लिबास पहन के आओ। यह तो कम से कम सतर ढांकना। मर्द के लिए नाभ से लेके घुटने तक छुपा के नमाज पढ़ना, कंधे पर भी कोई चीज़ रहना, बनीन आस्तीन वाली बनीन रही या टवल डाल के नमाज पढ़ना। कंधे खुले हैं तो नमाज नहीं होती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हरगिज़ तुम में का कोई आदमी नमाज ना पढ़े जबकि उसके कंधे खुले हों। उससे मालूम होता है कंधे खुले हैं तो भी नमाज नहीं होती। औरत, उसका सतर क्या है? चेहरा खुला रहेगा, हथेली खुली रहेगी, पूरा सर से लेके पाँव तक औरत अपना जिस्म छुपा के नमाज पढ़ेगी, पाँव भी छुपाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से एक औरत ने पूछा, अतुसल्लिल मरअतु फी दिरइन व खिमार, अल्लाह के रसूल, कोई औरत लंबा कुर्ता पहन के, जिसको आजकल सब मैक्सी कहते हैं ना, वो और ओढ़नी पहन के नमाज पढ़े तो हो जाती क्या? खाली 2 है, ओढ़नी है, लंबी कमीज है, चड्डी नहीं, कुछ भी नहीं। नबी करीम ने फरमाया नाम इदा गत्तत ज़ुहूर क़दमैहा, हो जाती, लेकिन पाँव के ऊपर का हिस्सा भी छुप जाना। इसलिए औरतों को चाहिए जब नमाज पढ़ती हैं उनके पाँव के ऊपर का हिस्सा भी छुप जाना। बहुत सारी औरतें साक्स पहन लेती, ठीक है, अच्छा है। साक्स में एक सहूलत ये भी है, आप साक्स पहन लिए एक मरतबा मुकम्मल वज़ू करके तो 24 घंटे तक उस पर मसा कर सकते ना। तो साक्स हो या तुम्हारी समझो कि साड़ी हो के वो आपकी मैक्सी हो, पैर भी छुप जाना, लिड़ते रहना ज़मीन में, तब ये नमाज के लिए। दूसरे वक्त में कोई बात नहीं, दूसरे वक्त में नमाज के लिए सतर ढांकना, छुपी हुई चीज़ों को छुपा कर रखना। नजासत और गंदगी से पाक, नजासत कपड़े में ये है, पेशाब है, नमाज कबूल नहीं होती। जगह नापाक है, नमाज कबूल नहीं होती। साफ़ सुथरी जगह में खड़े होकर नमाज पढ़ो। तुम्हारे पेशाब में, कपड़े में पेशाब लग गया है तो उसको धोकर नमाज पढ़ो। पूरा कपड़ा धोना क्या नहीं कि ये खतरा पेशाब लगाना, उतनी जगह धोए तो कपड़ा, बस उतनी जगह। बहुत सारे नौजवानों को आदत होती है, पेशाब करके उठे ये खतरा टपकता, ऐसे होता ना, फिर भी पेशाब करके वज़ू करके फिर उठे, फिर ये खतरा, ऐसा बार बार होता है। उनको चाहिए कि चड्डी पहन लें और सब उसी के साथ नमाज पढ़ लें। बीमारी जाती नहीं है, क्या करेंगे उसको? ऐसी सूरत में ऐसा करेंगे, 1-2 खतरा गिरता है तब का तब जाके उतनी चड्डी धो के, आप लुंगी धो के या पैजामा धो के वज़ू करके नमाज पढ़ लेना। बीमारी अगर है, मजबूर है, तो ऐसी सूरत में उनकी नमाज
ہو جاتی ہے۔ تو کپڑے کا پاک صاف ہونا اور جگہ کا بھی پاک صاف ہونا۔ اسی طرح ستر ڈانگنا، اچھا، اسی طرح حدث اکبر حدث اصغر سے طہارت، وضو نہیں ہے تو وضو کرنا، نہانا ضروری ہے تو نہا کے نماز پڑھنا، اس کے متعلق گزشتہ مرتبہ میں نے بتا دیا تھا۔ آٹھویں بات یہ ہے قبلے کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، فرض نماز۔ نفل نماز کے اندر اللہ کے رسول کے تعلق سے آتا ہے قبلہ ادھر ہے، اللہ کے رسول کو ادھر جانا ہے اونٹنی پر بیٹھ کر، اللہ کے رسول ادھر جاتے جاتے نماز پڑھتے، قبلے کے اپوزٹ ہے، نہیں تو ادھر جاتے ہیں قبلہ ادھر ہے، ہاں نفل نماز پڑھ سکتے۔ سواری کے اوپر، ٹرین کے اوپر، ٹرین میں نماز پڑھتے دیکھتے اچھا ادھر قبلہ ہے، اللہ اکبر، کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھے تو ٹرین ادھر گھومتی نہ ٹرین، تم کو گھومنے کی ضرورت نہیں، شروع کرے نا۔ سفر کی حالت میں قبلہ شرط نہیں ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم رخ کرو گے اللہ وہیں ہے، ایسے ان کے لیے اجازت ہے۔ اور سب سے بڑی بات نیت، نماز کو کھڑے ہوتے ہیں نیت کرنا۔ کون سی نماز پڑھتے آپ؟ نفل پڑھتے، فرض پڑھتے، ظہر پڑھتے، عصر پڑھتے، دل میں آنا کہ صاحب وہیں سوچ کر آ گئے تب بھی ٹھیک ہے، گھر سے نکلے صاحب ظہر کی نماز کو جا رہا ہوں، یہاں کر وہ نیت کیا بھی نہیں، کھڑے ہو گئے وہ بھی جائز ہے۔ وقت داخل ہونے کے بعد آپ نیت کر لیے تو یہ سب نماز کی شرطیں ہیں، اگر اس میں سے کوئی شرط فوت ہو گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ارکان صلاۃ، قیام فرض نماز کے لیے۔ حسین بن عمران نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے نماز پڑھنا؟ صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو جی، فرض کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا، کھڑے نہیں ہونے ہوتا نا تو تم بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر بھی نہیں ہوتا تو ایماءً، اشارے سے نماز پڑھ لو۔ دیکھو اب ان کے لیے کبھی کبھی اسپتال میں جاتے ہیں جی، آپریشن ہوتا، آپریشن ہونے کے بعد ہمارا چہرہ ادھر ہے، قبلہ ادھر ہے، ویسی نماز پڑھیں گے، لیٹے لیٹے۔ رکوع کیسا کرنا، سجدہ کیسا کرنا؟ تومیؤ ایماءً، نیت کر کے فرض نماز کی کھڑے ہو گئے، اس کا سورہ فاتحہ پڑھے، کچھ سورہ پڑھے، اس کے بعد اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ایسا سمجھو 3 مرتبہ پڑھ لیے، پھر سمیع اللہ لمن، کیا ابھی حرکت نہیں، خالی آنکھ سے اشارہ کر لے تو اتنا ہی، تب بھی نماز معاف نہیں جی، تب بھی نماز معاف نہیں ہے، بیماری کی حالت میں بھی۔ تو ارکان صلاۃ میں قیام، کھڑے ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو سکتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے فرض نماز، اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ بہت سارے لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے نا، بغیر مجبوری کے، کھڑے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، وہ تم کرسی پر بیٹھو، زمین پر بیٹھو، وہ جائز ہے۔ اللہ کے رسول بھی بیٹھ کر نماز پڑھے ہیں، جب آپ کو زخم لگ گیا تھا بیٹھ کر نماز پڑھے اللہ کے رسول بھی۔ فرض نماز، نفل نماز، سنت نماز بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے، لیکن آدھا ثواب ملے گا، آدھا ثواب ملے گا۔ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، تکبیر۔ رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ نہیں کرے تو نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں کرے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا۔ تیسری بات سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ رکن ہے جی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے،
بہت سارے صحابہ سے روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. آپ اکیلے پڑھے تو بھی، امام کے پیچھے پڑھے تو بھی، جنازے کی نماز پڑھے تو بھی، سب آپ کو چاہیے کہ صاحب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا امام پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس میں تو فوراً آپ بھی پڑھ لینا الحمدللہ رب العالمین. پڑھنا، نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہوتی. ظہر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو، عصر ہو، ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ آئے نماز کے لیے مسجد کو، تو آئے تو وہاں تک آئے تھے، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، آپ بھی جلدی آ کے اللہ اکبر رکوع میں چلے گئے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے. وہ رکعت ہوتی کیا؟ صحیح بات تو ہوتی نہیں ہوتی وہ رکعت. البتہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو بکرہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ ایک رکعت میں اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے وہ رکعت ہو جاتی. ابو بکرہ کی حدیث کیا ہے؟ ابو بکرہ، ایک حضرت ابو بکر صدیق ہیں، یہ ابو بکرہ یہ ہیں. آنے کے بعد اللہ کے رسول رکوع کو چلے گئے، وہاں تھے، وہاں سے رکوع کرتے 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 آ کر صف میں ملے. یہاں کر رکوع نہیں کرے، وہیں سے رکوع کرنا شروع کر ڈالے. تو اللہ کے رسول نے ان سے نہیں کہا وہ رکعت تمہاری ہوئی نہیں جی، دوبارہ پڑھو. اس لیے ان کا خیال ہے کہ صاحب نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس کا خیال کرنا جی. پھر رکوع کرنا، یہ بھی رکن ہے، رکوع کرے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب رکوع میں جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں مثلا، ان کو چاہیے اللہ اکبر کر کے تھوڑا جھکتے رکوع میں، اور سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر اللہ اکبر کہتے تو زیادہ جھکنا. دونوں میں فرق اتنا ہی ہے. ہاتھ ایسے لٹکانے کا سب نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہاتھ لٹکا دیتے سجدے میں، ایسا نہیں ہے. کرسی پر بیٹھنے والوں کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے، اس طرح ہم کو نماز پڑھنا چاہیے. اسی طرح رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونا، یہ بھی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اتنی دیر کھڑے ہونا جی، یہ بھی ہے. اگر کوئی آدمی ایسے نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوگی جی. رکوع سے سیدھے کھڑے ہونا ہو گیا. سجدہ کرنا بھی ضروری ہے جی. سجدہ نہیں کیے تو نماز نہیں ہوتی. 2 سجدے کرنا، 2 سجدے کے بیچ میں رب اغفر لی، اتنی دیر کم سے کم بیٹھنا. بعض لوگ سجدے سے اٹھے سجدے چلے گئے، نہیں ہوتی ان کی نماز.